عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر ایک ٹرانزیشن کا پروسیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے، آپ کی جو لا تعلقی ہے اس سارے پروسیس میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے نا، آپ کہہ بھی رہے ہیں اور سننے میں بھی آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نئی لیڈرشپ آگے آ جائے، نئے لوگ آگے آ جائیں اور وہ چلائیں کریں معاملات کو. یہ آپ کے خیال میں مناسب طریقہ ہے، درست طریقہ ہے جو ٹرانزیشن آپ کی پارٹی میں اس وقت چل رہی ہے؟ جی یہ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہوتا. ایک ٹرانزیشن آئی ہے، ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، تو اس میں جو ہم لوگ میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی رول مثبت ہو سکتا ہے. ہمارا مشاورتی رول ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی آرگنائزیشنل رول اس میں ممکن نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ آپ لوگوں کے تجربے سے تو پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اگر نئے لوگ اوپر آتے بھی ہیں یا ینگ لیڈرشپ اوپر آتی بھی ہے تو اس کے لیے تو آپ اور ہیلپ فل ہو سکتے ہیں نا. وہ کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کا رول؟ جی مشاورت کے ذریعے اگر ہم وہاں پر ہوں گے تو ایک حجاب ہے، ایک رشتہ ہے جو الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کچھ پازیٹیو رول ادا کر سکیں. ہم نے یہ چیز بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی دیکھی تھی، اور میں نے بہت پہلے بھی اپنی لیڈرشپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ جب بھی ایسی چینج آئی تو میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. میں نے کبھی بھی جماعت کو عہدہ نہیں رکھا. مجھے 2019 میں جب شہباز صاحب گرفتار ہوئے تو جماعت نے کہا کہ آپ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کو عہدہ لیں اور تھوڑا مینیج کریں حالات کو. تو یہ 4 سال ہو گئے. تو اب چونکہ ایک ٹرانزیشن آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے بھی اور مریم صاحبہ دونوں کے لیے بہتر ہے کہ ان کو ایک فری ہینڈ دیا جائے اور وہ اپنا کام کریں. مجھے یہ بتائیں، آپ ایک طرف حوالہ محترمہ کا بھی دے رہے ہیں، ان کے تو انکلز نے انہیں چھوڑ دیا تھا. کیا بظاہر آپ لوگوں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے یا جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے یہ مشورے یا یہ ناراضگی یا یہ اختلافات، میں سب کی بات کر رہا ہوں آپ سمیت اور بھی جو لوگ ہیں، کیا یہی سگنل ہے کہ مریم صاحبہ کو بھی انکلز چھوڑ رہے ہیں؟ اب کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے یا اختلاف رائے کیا ہے جماعت کے اندر کیا ہے، اس کی باہر گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ کو جماعت سے اختلاف ہے جماعت کے اندرونی پلیٹ فارم پہ کریں، باہر یہ اختلاف کرنا مناسب بات نہیں ہے. میری یہ آپ کے خیال میں سردار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور بات کی غلط کی؟ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن فیصلہ کیسا ہے؟ وہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. دیکھیں فیصلہ وہ کریں گے نا، میں تو نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک جماعت کا حصہ ہوں، آپ پبلک میں اختلاف کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور جی میں سردار صاحب کی بات نہیں کر رہا، میرے وہ دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے اندرونی فورم پہ ہونا چاہیے. شاہد صاحب مگر وہ خود بھی یہ کہتے دکھائی دیے کہ پارٹی کی قیادت سے متعدد دفعہ بات کی ہے. جی اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ پارٹی میں ایسے لوگ گھس گئے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے آگے بھی آ گئے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ نہ پارٹی ترقی کر رہی ہے، نہ ملک ترقی کر رہا ہے، نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، اور نہ ہم اپنی بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے اور عوام میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے. تو وہ کہتے ہیں اب اور کہاں بات کریں، اب وقت آ گیا ہے، دل پہ بوجھ ہے، یہ چیزیں تو اب ہمیں ڈسکس کرنی ہیں. جی بالکل درست ہے. اگر ان کے کچھ سوچ ہے، ان کے کچھ ایسا تجربہ ہے، میں ان کی بات کا احترام کرتا ہوں. اور انہوں نے بات بھی کر دی ہے کہ میں نے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو اب وہ پبلک میں آ کر بات کرنے میں مجبور ہیں. یہ میں بالکل ان کی جو اظہار رائے کا طریقہ ہے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندرونی فورم پر یہ باتیں ہونی چاہیے. جب یہ باہر آتی ہیں تو اسے ابہام پیدا ہوتا ہے. آپ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، بٹ طریقہ کار سے آپ کو اختلاف؟ طریقہ کار جی بالکل نہیں، طریقہ کار سے بھی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے ایک طریقہ چنا ہے. میری نظر میں یہ پارٹی کے اندرونی فورمز میں بات ہو کہ جب بات باہر آتی ہے تو ہر قسم کی بات کی ناراضگی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، وہ چھوڑنے لگے ہیں، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک، آپ نے ذکر کیا کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ ٹرانزیشن ہوئی یا مریم صاحبہ پارٹی میں اگر اس طرح ان کو ذمہ داری ملی، آپ نے کہا کہ آپ پارٹی جو ہے، آپ نے کہا تھا آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. جی جب بھی میں نے کہا ٹرانزیشن ہوئی، کوئی نئی لیڈرشپ آئی تو پھر ہمیں وہاں سے ہٹنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پر اس عہدے پر برقرار نہیں رکھ سکوں گا اپنے آپ کو. آپ کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں پارٹی میں جو چاہتے ہیں کہ وہ اب کنٹینیو اس طرح نہ کریں جس طریقے سے وہ میاں صاحب کے ساتھ کریں؟ نہیں، مجھے علم ہے، کسی کا علم نہیں ہے. یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. میرا ذاتی فیصلہ شروع سے یہ تھا، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. میں آج بھی جماعت کے ساتھ ہوں، جماعت کے لیے ہر کام
جو مجھے وہ ذمہ داری دیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. میں آج بھی شہباز صاحب کے لیے جتنی محنت ہو سکے میں کرتا ہوں, جو مجھے ذمہ داری دیتے ہیں پوری کرتا ہوں. 2 دن پہلے اسلام آباد میں ورکرز کنونشن ہوا ہے, آپ کو دعوت بھی دی گئی لیکن آپ پھر بھی نہیں گئے. ورکرز کنونشن میں تو پھر عوامی بات ہو سکتی تھی, وہاں پر آپ نے کیوں شرکت نہیں کی؟ نہیں, ورکر کنونشن اس ضلع کا ہوتا ہے یا اس ڈویژن کا ہوتا ہے, یہ اسلام آباد کا تھا. مجھے دعوت بھی نہیں آئی اور نہ آنی چاہیے تھی, کیونکہ میں جو پنڈی میں کنونشن ہوگا وہاں موجود ہوں گا. تو اسلام آباد والے میں آپ کو دعوت بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ ہوتی تو آپ جاتے بھی نہ؟ نہیں, میرا وہاں جانے کا مقصد نہیں تھا, شاید اس لیے دعوت ہی نہیں دی, کیونکہ میرا تعلق پنڈی ڈویژن سے ہے. مجھے یہ بتائیے گا, مریم صاحبہ نے آپ کو فون بھی کیا, رابطہ کیا؟ نہیں, میری ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن مجھے پیغام آیا تھا کہ وہ آنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا میں لاہور میں ہوں آج, تو آپ جب بھی لاہور میں ہوگی, میں اس وقت لاہور بھی آ رہا ہوں اگلے 1-2 دن میں, تو میں جاؤں گا لاہور اگلے 2-3 دن میں, تو ان سے ملاقات ہو جائے گی. تو بیسکلی تو وہ چاہتی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ مطلب ہم آپ کو منا لیں گے اور آپ ساتھ ہی چلیں گے. نہیں, اس میں منانے والی بات نہیں ہے. میں معذرت سے یہ کہوں گا, یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے, ایک اصولی فیصلہ ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے. کوئی سپیس نہیں ہے؟ نہیں, اس میں کوئی سپیس نہیں. آپ ایز اٹ از ان کو یہ کہہ دیں گے کہ مطلب نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کیا بات کرنا چاہتی ہیں, کہ ہمارے گائیڈنس کے لیے, رہنمائی. جی, ہماری مشاورت ہوتی رہتی ہے جب بھی وہ چاہتی ہیں, یا میں کو سمجھتا ہوں وہ ایشو ہے ماضی میں بھی. تو لیکن یہ جو عہدہ چھوڑنے والا فیصلہ ہے, یہ میرا ایک اصولی فیصلہ ہے, جس سے میں نے قیادت کو پہلے آگاہ کیا ہوا تھا, یہ نئی بات نہیں ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ پارلیمانی سیاست, آپ اگر مریم صاحبہ اب آگے اگر الیکشن لڑتی ہیں اور وزیر اعظم کی بھی امیدوار ہوتی ہیں یا وزیر اعظم, تو پھر آپ پارلیمانی سیاست کریں گے؟ دیکھیے, یہ تو اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کیا محرکات ہیں جماعت کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے. کیونکہ آج تو جماعت کی روح رواں تو نواز شریف صاحب ہیں, صدر شہباز صاحب ہیں. اس سیٹ اپ میں میرا الیکشن لڑنا موضوع ہے. اگر مستقبل میں مریم صاحبہ آتی ہیں تو پھر یہ اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پارٹی کے لیے مثبت ہے, میرے لیے ہے, ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. الیکشن آپ مسلم لیگ نواز سے لڑیں گے اگلا؟ جی, اگر میں الیکشن لڑا تو مسلم لیگ نواز سے ہی لڑوں گا. اس کے علاوہ کسی اور پارٹی؟ نہیں, میں نہیں. ٹھیک, آزاد حیثیت سے بھی نہیں لڑیں گے؟ نہیں. آپ نے لڑنا ہے الیکشن؟ دیکھیں, میں الیکشن جب آپ لڑتے ہیں, جب آپ جماعت بدل کے لڑتے ہیں یا آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں, تو وہ لوگ جو آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے ساتھ چلے ہوتے ہیں, آپ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. تو میں اپنے کسی اس دوست میں نے سیاست ہمیشہ کی ہے ایک دوستی کے ماحول میں. اپنے حلقے میں 35 سال ہو گئے ہیں, تو میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں ان کو فورس کروں کہ وہ جماعت چھوڑ کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, آزاد حیثیت میں کسی اور جماعت میں آ جائیں. یہ چیز, اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک, میں ذرا قیادت کی ٹرانزیشن سے نکل کر ذرا جو ایک بیانیہ ہے اس پر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تضادات نظر آ رہے ہیں, فیصلہ سازی میں کچھ کنفیوژن ہے. پہلے ذرا بیانیے والے معاملے پہ آپ کو گفتواتے ہیں پارٹی کے اندر, پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. سنوائیے گا. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی 28 نومبر کے بعد ہمیں حکومت جو ہے وہ ملی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے یہی کہا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب وہ اپنا پارٹی لیڈر ہیں, وہ جب عوام سے بات کرتی ہیں تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں. لیکن کب آپ کو وزیر اعظم نے یا حکومت نے یا کیبنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں 28 نومبر کے بعد حکومت ملی ہے؟ سر یہ آپ کی کیا رائے ہے, حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ محاورتاً شاید مریم بی بی نے کہا ہے, مجھے اس کا علم نہیں, میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. حکومت تو 10 اپریل کو شروع ہوئی تھی, جو آپ نے جب آپ وزیر اعظم بنے ہیں شہباز صاحب. اس میں کیا ہوتا رہا یہ وہی جانتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, ان کے بارے میں بہت سی تضادات سے بھری ہوئی خبریں اس وقت چل رہی ہیں. کچھ انہوں نے خود بیان فرمایا ہے, کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ انٹرویو ایسے دیے گئے ہیں, تو عجیب عجیب باتیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کوئی ان کی ایسا کنسٹرکٹیو ماحول نہ ہو جس میں وہ کام کر سکیں, تو اس لیے یہ شاید محاورتاً کہا گیا کہ جب نئے آرمی چیف آئے تو اس دن سے کام ہونا بہتر شروع ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ماحول ہے اس کے اندر ایک ملک کو چلانے کا سلسلہ جاری رکھے,
اور ملک کو ترقی دینے کا سلسلہ، مسائل کو حل کرنے کا پارٹی میں اور ورکرز میں ایک کنفیوژن نہیں ہو رہی کہ ایک طرف مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 28 نومبر سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی، عمران خان صاحب کی حمایت موجود تھی اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل تھے. دوسرے رانا صاحب اس کو اون نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کی ذاتی رائے ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو ایسا نہ کہا. اور اس کا مطلب کابینہ کی رائے رانا صاحب کی رائے ہے اور وہی وزیر اعظم کی رائے بھی تصور کی جائے؟ نہیں دیکھیں، یہ کانٹیکس کی بات ہے. مریم صاحبہ نے ایک سیاسی کانٹیکس میں بات کی ہے. رانا صاحب جو ہیں وہ کابینہ کے ممبر ہیں اور وہ 10 اپریل سے کابینہ کے ممبر ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے حکومت نہیں تھی، حکومت تو موجود تھی. جو مریم بی بی نے جس کانٹیکس میں کہا ہے، جس کے بارے میں اسپیکولیشن ہی کر سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا کانٹیکس تھا، تو ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جنرل باجوہ سے معاملات جو تھے وہ نہیں، اس وقت تضاد تھا ملک کو چلانے کے انداز میں. تو بہرحال یہ ایک سیاسی بات ہوتی ہے، اس کو اس سے آگے بڑھانے کی محل کوئی گنجائش نہیں ہے.